اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم پھر تم ہؤلاء وہ لوگ ہو تقتلون کہ قتل کرتے ہو انفسکم آپس میں وتخرجون اور نکال دیتے ہو فریقاً ایک جماعت منکم تم میں سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم گناہ سے والعدوان اور ظلم سے وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکال دینا افتؤمنون آیا پس تم مانتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے کو وتکفرون اور نہیں مانتے ببعض بعض کو فما جزاء پس نہیں ہے کوئی سزا من اس شخص کی یفعل جو کرتا ہے ذالک یہ کام منکم تم میں سے الا خزی سوائے رسوائی کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون پہنچائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اولئک الذین یہ تو وہی لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے مول لی ہے دنیا کی زندگی بالآخرتی بدلے آخرت کے فلا یخفف پس ہلکا نہ ہوگا عنہم ان سے العذاب و عذاب ولا هم ینصرون اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کی آخری 2 آیات ہیں۔ اس رکوع کی کل 4 آیات ہیں۔ پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیے تھے، میثاق اور وعدے، مضبوط وعدے لیے تھے، اقرار لیا تھا، ان کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد تیسری آیت میں ان لوگوں کا اقرار کو توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، اور دنیا میں وہ کس طریقے سے تورات شریف کے حکم کو پس پش ڈال دیتے تھے، اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دنیا میں رسوا ہونا اور آخرت میں سخت ترین عذاب کا مستحق ہونا، اس کا بیان ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ جل جلالہ نے ان کے گھاٹے کے سودے کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو دنیا کی زندگی کے بدلے میں بیچ دیا۔ تو جنہوں نے اس طرح گھاٹے کا سودا کیا ان کے لیے نہ تو عذاب میں کوئی تخفیف ہے اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ مدینہ طیبہ میں 2 قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنی قریظہ اور دوسرے بنی نذیر۔ یہ 2 انو آپس میں لڑا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مشرکوں کے بھی 2 قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، ان کے بھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اب یہودی چونکہ کم تعداد میں تھے تو انہوں نے ایک قبیلے کے ساتھ تعلق بنا لیا اور ان کے ساتھ ایسے معاہدات کیے کہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن اور تمہارا دوست ہمارا دوست۔ اس بنیاد پر قبیلہ بنی قریظہ نے قبیلہ اوس سے معاہدہ کیا اور دوسری طرف خزرج کے ساتھ بنی نذیر نے تعلقات استوار کیے۔ اب جب ان کی آپس میں لڑائی آتی تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر جب چڑھائی کرتا
اور ایک زوراور ہوتا دوسرا کمزور ہوتا تو اس میں ظاہر ہے آپس میں ایک دوسرے کو یہ لوگ قتل کرتے، تو دونوں طرف سے یہودی مارے جا رہے ہوتے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے بعد یہ ان کے علاقے پر قبضہ کر لیتے، ان میں سے کئیوں کو یہ لوگ اپنا غلام بنا لیتے، قید کر لیتے، اور اسی طریقے سے ان کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے۔ حالانکہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو گے، یعنی خون نہیں بہاؤ گے، اور اسی طریقے سے اپنے ہم وطنوں کو اور لوگوں کو اپنے گھروں سے اپنے وطن سے بے وطن نہیں کرو گے، ان کو جلا وطن نہیں کرو گے۔ اس وقت تم لوگوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم اس قول پر پکے رہیں گے اور ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں گے، تم گواہی بھی دیتے ہو اب بھی کہ ہم نے اس کا اقرار کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ نہیں، تم ایسے نہ نکلے، ثم انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ نکلے کہ تقتلون انفسکم، تم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو قتل کرتے۔ اپنے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، سارے آپس میں بھائی تھے، تو بھائیوں کا تعلق ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم کے مختلف اعضاء، اور ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تمہیں تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ تم سارے بنی اسرائیل ہو تو تم آپس میں ایک ہوتے، لیکن تم آپس میں ایک ہی دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ تم ایک دوسرے کو یعنی اپنے ہی بیٹی بندوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تظاہرون، تم ان کے اوپر غلبہ اور چڑھائی کرتے، کیسے؟ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، یعنی اس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ اور پھر جب یہ لوگ قیدی بن کر آتے، کسی کے قیدی بن جاتے، تو پھر یہی یہودی دونوں قبائل آپس میں مل کر اس کا فدیہ ادا کر کے اس کو وہاں سے چھڑاتے۔ تو گویا تورات شریف کے ایک حکم پر وہ عمل کر رہے ہیں اور دو کو چھوڑ رہے ہیں، فدیہ دے کر اپنے ساتھی کو چھڑا تو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ساتھی قید ہوا ہے یا وہ جو ان کا کوئی بھائی قتل ہوا ہے، تو وہ کس کی وجہ سے؟ وہ بھی تو انہی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک ہی سزا ہے، دنیا میں یہ رسوا ہوں گے اور آخرت میں سخت ترین عذاب ان کو ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو چن لیا اور آخرت کی زندگی کو بھلا دیا۔ جب آخرت کو بھلا دیا تو اب ان کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، قیامت کے دن نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، اور نہ ہی ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی وہ وعدہ خلافی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قول اور قرار توڑ کر کی، ان کا انجام بھی اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون کہ ویسے ہی خون کرتے ہو، انفسکم آپس میں، وتخرجون اور نکال دیتے ہو، فریقاً ایک فرقے کو، منکم جو تم میں سے ہے، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان گناہ اور ظلم سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس اسارا کسی کے قیدی ہو کر، تفادوہم تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ وہ حرام ہے تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکال دینا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور انکار کرتے ہو دوسرے حصے کا، فَمَا جَزَاءُ پس نہیں ہے بدلہ، من اس شخص کا، یفعل جو کا یہ کام کرتا ہے، ذَلِكَ مِنْكُمْ تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ مگر رسوائی کے، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ لوٹائے جائیں گے، إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ سخت عذاب کی طرف،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف، پس ہلکا نہ ہوگا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔